گناہ سے ہم کیسے بچیں گے؟ چاروں طرف سے شیطان اپنے جال بچھائی ہوئے ہیں۔ شیطان چاہتے ہیں کہ امت محمدی گناہ کرے اور جہنم میں چلا جائے۔ وہ شیطان نہیں چاہے گا کہ اللہ کے بندے وہ جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ایک بوڑھا آدمی حضرت ابراہیم بن ادھام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم بن ادھام، میں بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں بدکار آدمی ہوں، بد کردار کے آدمی ہوں۔ اے ابراہیم بن ادھام، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اتنا گناہ کر چکا ہوں، لیکن اپنے آپ کو میں قابو نہیں کر پاتا ہوں، اپنے دل کو قابو نہیں کر پاتا ہوں، اپنی نفس کو قابو نہیں کر پاتا ہوں۔ میں جب بھی چاہتا ہوں کہ میں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں، لیکن توبہ تو کرتا ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ جب بھی میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، پھر میں زنا کر بیٹھتا ہوں۔ اے ابراہیم بن ادھام، مجھے کوئی ایسا علاج بتا دیجئے، ایسے ٹپس بتا دیجئے، اپائے بتا دیجئے، راستہ بتا دیجئے جس کو کرنے کے بعد میں گناہ سے بچ سکوں۔ ابراہیم بن ادھام کہتا ہے ضرور میں تمہیں بتاؤں گا۔ نمبر 1، جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تم پکا ارادہ کر چکے ہو کہ ہم گناہ کریں گے، جب تم گناہ کرنے جاتے ہو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے رزق کو بند کر دینا۔ جب گناہ کرنے کا دل چاہے، جب گناہ کرنے کا دل کے اندر تمنا پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے، تو اللہ کا رزق چھوڑ دینا، اللہ کی غذا چھوڑ دینا، اللہ کے سارے جو انتظامات ہیں ان ساری چیزوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے اے ابراہیم بن ادھام، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو چھوڑ دیں گے تو کیا کھائیں گے؟ زندگی ہم کیسے گزاریں گے؟ ہم تو مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ ابراہیم بن ادھام کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتے؟ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کھاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے تم نافرمانی کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات، دوسری چیز بتائیے۔ ابراہیم بن ادھام کہتا ہے جب تمہارے گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تم یہ پکا ارادہ کر چکے ہو کہ ہم گناہ کریں گے، یا گناہ کرنے کا کوئی دل کے اندر خیال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی تم گناہ کرنے جاتے ہو، اس وقت تم اللہ کے زمین کے باہر تم گناہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے زمین کے باہر گناہ کرنا؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس کائنات سے باہر تم گناہ کرنا۔ وہ آدمی کہتا ہے اے ابراہیم بن ادھام، یہ کیسا تو سوال کا جواب دیتا ہے، کیسا مجھے ٹپس بتاتا ہے؟ ایسی کون سی زمین ہے اللہ کے بعد، کون سی زمین ہے کہ کہاں جاؤں میں اس سے گناہ کروں؟ اللہ کے علاوہ کسی تو اور زمین، کسی کی زمین نہیں ہے جہاں پہ جا کے میں گناہ کروں۔ ابراہیم بن ادھام کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں تمہارے دلوں کے اندر یہ غیرت، یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے کہ تم جسی کے کھاؤ گے، جسی کے زمین کے اندر رہو گے، تم اسی کے ساتھ غداری کرو گے؟ تم اللہ کی رزقیاں کھاتے ہو، اللہ کے چھت کے نیچے سوتے ہو، اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے یہ بھی سمجھ گئی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، چلیے تیسری بات، تیسرا علاج بتا دیجئے۔ ابراہیم بن ادھام کہتا ہے کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تمہیں ایک خیال پیدا ہو جائے کہ ہم گناہ کریں گے، ہم زنا کریں گے، شراب پئیں گے، غیبتیں کریں گے، شرکیاں کریں گے، جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ کریں گے، تو تم اللہ کے نظر کے باہر تم گناہ کرو، اللہ کے آنکھوں کے باہر گناہ کرو۔ کیا مطلب؟ تم ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تم کو اللہ تعالیٰ دیکھے نہ، اللہ کی دیدار نہ ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ تو اور مشکل ہے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کر کے نہیں رکھا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے؟ ایسی کون سی جگہ ہے مجھے بتا دیجئے۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادھام کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے سامنے تم گناہ کرو گے؟ آپ بتائیے، اللہ کے آنکھوں کے سامنے کوئی انسان گناہ کر سکتا ہے؟ کیا آپ کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی؟ کھٹکتے نہیں آپ کے دل؟ شراب پینے جاتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں گھر میں آپ کی ماں ہے،
آپ کا باپ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے پورے کی پوری فیملی ہے، اور اس فیملی کے سامنے کسی ایک لڑکی کو پکڑ کر لائیں اور تمام کے تمام پورے بدن کے کپڑا اتار کر ان کے سامنے اپنے ماں باپ پڑوسی اپنے رشتہ دار کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرے، کر سکتے ہیں؟ بتائیے، کر سکتے ہیں؟ اپنے ماں کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کر سکتے ہو؟ اپنے باپ کے سامنے تم ریپ کر سکتے ہو؟ اپنے بہن کے سامنے گندے کام کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہارے اندر ایک غیرت ہے، ڈر ہے تمہیں، تمہاری عزت ہے، یہ غیرت تمہیں کھٹکتی ہے کہ تم اپنے ماں کے ساتھ اس طرح کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو تم پارک میں جاتے ہو کام کرنے کے لیے، تم کالج میں جاتے ہو، رات 12 بجے کسی معشوقہ کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہو۔ دین میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتے۔ تو بھلا بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندے، تمہارے آنکھوں کی نظر جو تمہیں دھوکہ دیتی ہے، تم کہاں بھی چلتے ہو اور تمہارا نشانہ کہیں ہوتا ہے، نگاہیں کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، رات کے اندھیری کے وقت آپ کسی اسٹیشن کے اندر، ریلوے اسٹیشن کے اندر، شاپنگ محل کے اندر شاپنگ کرنے جاتے ہیں، یا کہیں پہ بڑی دکان میں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی چیز کو چوری کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ کس کے ذریعے؟ CCTV کیمرے کے ذریعے پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمرہ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ وہاں تے پکڑ لیا جا رہا ہے، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور تم پر تو یو آر انڈر سرویلنس۔ کیا مطلب؟ تم CCTV کیمرے کی نظر میں ہو، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ارے بھائی ذرا سوچئے، جو کمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے لے کر جس دن سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2 کندھوں کے اوپر 2 CCTV کیمرے کو رکھ دیا، 2 فرشتوں کو رکھ دیا، جو بھی تم کام کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کِرَامًا کاتبین جو فرشتے ہیں تمہارے تمام کے تمام کرتوتوں کو لکھتا ہے۔ سارے کے سارے کرتوتوں، جو بھی تم حرکت کرتے ہو، سارے کے سارے حرکتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہی رپورٹیں قیامت کی دن تمہارے آنکھوں کے سامنے لائے گا. وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب ان کے سامنے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا تو اے نبی آپ دیکھیں گے وہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہنے ہوئے ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ کون سی کتاب ہے؟ ہم نے چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے جو بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے چھوٹی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہم نے جو بڑی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، سارے کے سارے چیز لکھی ہوئی ہے. یہی تو بات اللہ تعالیٰ، یہی تو ابراہیم ادھام ان بوڑھے آدمی سے کہتا ہے جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو تم اللہ کے نظر کے باہر تم گناہ کرو. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مناسب نہیں ہے. اور چوتھی چیز، جب تم ملک الموت تمہارے پاس آ جائے تو ملک الموت سے کہنا کہ اے ملک الموت مجھے 1 منٹ کا ٹائم دے دے، وقت دے دے، 1 گھنٹہ کا وقت دے دے، 1 دن کا وقت دے دے، 1 مہینہ کا وقت دے دے. کیوں دے دے؟ ہم نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی، ہم نے تو نماز بھی نہیں پڑھی تھی، آج ہم نماز بھی پڑھیں گے، توبہ بھی کریں گے، تو کیا تمہیں وقت دیا جائے گا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ وقت نہیں دے گا. اگر تو وقت نہیں دے گا تو تم کیسے گناہ کرتے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتے؟ اور 5ویں چیز، مرنے کے بعد جہنم کے جو داروغان ہوتے ہیں اس سے کہنا کہ جہنم سے نکال کر دنیا کے اندر تو ہمیں بھیج دے، یہ بھی نہیں دیا جائے گا. زار و قطر رونے لگتے ہیں. ابراہیم ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو زار و قطر بہ رہے ہیں. کیا سمجھے؟ میرے تقریر کا اثر کیا پڑا تم پر؟ تو انہوں نے کہا ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی
کہ گناہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ایک منتر پڑھی تھی ہم نے، اس منتر کا میننگ بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیے، ہمارے اور ہندو دھرم کے اندر کتنی ملتی جلتی ہے باتیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ایشور پرلکچا، کیا مطلب؟ جسستی دڑماتا، دڑمتی ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو ایشور کے اوپر اور پرلکچا، پرلک کے اوپر مطلب قیامت کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، جساستی دڑمتی، یقین کے ساتھ، وشواس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، کیا فرمایا؟ تینونا کرتمبنگ ہنگ مننگ پرتیوشننگ۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ چاہے کہ اپنے پڑوسی کو کشٹ نہ دے، تکلیف نہ دے۔ کیا یہ بات قرآن کریم، یہ بات ہمارے اسلام کے اندر ہے؟ چلیے ہاں ہے، ضرور ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، چاہے کو اپنے پڑوسی کو کشٹ نہ دے، تکلیف نہ دے۔ دیکھیے، رگ وید کے اندر جو بات ہے، وہ بات حدیث کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رگ وید اور قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں پہ ملتی جلتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی تک میں نے جو بات آپ حضرات کے سامنے بتائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، ہم تمام لوگوں کو جتنی باتیں بتائی گئی، ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔